میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کون سا جو گروپ ہے وہ زیادہ اس وقت اس کی آواز زیادہ توانا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ معافی مانگنی چاہیے یا وہ جو کہتے ہیں کہ بلا مشروط بات چیت ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. جاوید لطیف صاحب، نواز شریف صاحب کیا اس سے منسوب یہ سٹیٹمنٹ کہ بات چیت سب سے ہونی چاہیے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، یہ جو اس سے پہلے گزشتہ ہفتے میٹنگ ہوئی آپ لوگوں کی پارلیمانی پارٹی کی اور آپ کی جماعت کی، اس کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی، یہ کنفرم ہے نا؟ اس کو آپ کنفرم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی سے بھی بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں ماریہ، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی نہیں ہے کہ عمران خان سے بات ہونی چاہیے، 9-10 مئی کے ملزموں سے بات ہونی چاہیے. رہی بات کہ مذاکرات یقیناً نواز شریف کی بھی خواہش ہے، تمام پولیٹیکل فورسز کی خواہش ہے، وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں یا اتحاد کا حصہ ہیں، حکومتی اتحاد کا. مگر کیا مجھے کوئی یہ بتانا پسند کرے گا جو کہتے ہیں کہ مذاکرات سب سے ہونے چاہیے، وہ بتا دیں کہ کیا عمران خان نے اداروں کے اندر تقسیم کر کے بغاوت نہیں کی اور کسی حد تک وہ بغاوت کامیاب بھی ہوئی؟ پھر مجھے کوئی یہ بھی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 77 سالوں میں کسی نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا تھا؟ اور حملہ کرنے والے کو آپ کہتے کیا ہیں؟ دہشت گرد. اور یہ عمل کوئی اور کر لے سیاسی پارٹی کا بندہ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سیاسی ورکر ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور تیسرا، میں یہ سوال کرتا ہوں سب سے، میرا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی انتقام لینے کا، کسی کو معاف کرنے کا، کسی کو سزا دینے کا تعلق نہیں ہے. میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ونڈو کھلی ہے، جس ونڈو کو ہم ہمیشہ کے لیے بند اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ونڈو کھلی رہی کہ جس کو 9-10 مئی آپ کہتے ہیں اور آپ ایک ادارے کا سربراہ رہا ہو اور وہ بندہ منصوبہ سازی میں شامل ہو، ماسٹر مائنڈ یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے پیٹرول بم کا استعمال کیا ہے زمان پارک کے اندر، وہ کہہ رہا ہو کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ کہے وہاں کھڑا ہو کے جہاں انصاف فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ انصاف فراہم کرنے والا اس وقت کا چیف جسٹس جو ہیں وہ کہیں گڈ ٹو سی یو، اور ان کے جواب میں وہ بندہ کہے کہ جناب جہاں سے ہے پھر مجھے گرفتار کیا گیا ہے. ریاکشن بھی تو وہی لوگ دیں گے. اس کے بعد بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو ریاکشن وہ دے رہے ہیں، وہ ان کی علیحدہ بات ہے. میں اسپیسیفکلی نون لیگ کے حوالے سے بات کری بیکاز آپ نے اپنی سیاسی اسٹریٹجی کا جواب دینا ہے نا. میرا سوال تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے بات نہیں ہو سکتی، کیا تحریک انصاف سے بات ہو سکتی ہے یا وہ بھی رول آؤٹ کر دی تھی نواز شریف صاحب نے؟ ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو اس منصوبہ سازی میں شامل نہیں تھے، جو اس جرم میں شریک جرم نہیں بنے، ان سے بات ہو سکتی ہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. مگر ایک حقیقت ہے کہ آج عمران خان یا جنرل فیض ہوں، یہ بات کل کو ثابت ہوگی جسٹس ثاقب نثار کی بھی، یہ کل کو بات ثابت ہوگی جنرل باجوہ کی بھی، یہ کل کو بات ثابت ہوگی گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ اندھیر نگری ہے کہ کوئی جتھے لے کے مسلح آیا کرے گا اور حکومتیں گرا دیا کریں گا اور یہ ونڈو بند نہ آپ کریں؟ آنے والی دنوں میں آپ دیکھیں گے جتھے مسلح آیا کریں گے اور وہ اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کی اداروں کے اندر کروایا کریں گے. پھر پاکستان کے اندر رہے گا کون؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ میڈیا پہ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، اپنے اتحادیوں کو بھی بتا دیں نا، مولانا صاحب کو بھی سمجھا دیں، اچکزئی صاحب کو بھی بتا دیں، یہ تو آپ کے ساتھ تھے نا 6-8 ماہ پہلے. آپ یہ شجاعت حسین صاحب کو بھی بتا دیں، وہ بھی کہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت نیچے لے کے آئیں. باقیوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ بات؟ ماریا نہیں، میری بات سنیں، میں نہ آپ کو سمجھا رہا ہوں نہ کسی اور کو سمجھا رہا ہوں، میں تو ایک آئین قانون کی بات کر رہا ہوں. میں خود سمجھنے والا ہوں، مجھے سمجھا دے کوئی کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے گا تو کیا آپ اس کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے کہ کیونکہ یہ پاپولر ہے، کیونکہ اس کو 10 خون معاف ہیں،
اس لیے اس کی بات سنی جائے. سر تو اپنی پارٹی کے اندر بھی سمجھا دینا. ڈاکو اگر مشہور ہو جاتا ہے. سر عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کر بات کریں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے کہ بیٹھ کر بات کریں. سر تحریک انصاف سے یہ پارلیمنٹ کے اندر, یہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر عرفان صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے, ان کو بھی سمجھا دیں سر. اس لیے میں کہہ رہی ہوں سمجھ نہیں آ رہی, آدھی جماعت کہہ رہی ہے بات کرنی, آدھی جماعت کہہ رہی بات نہیں کرنی. نا میں ماریا آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, میں تو سمجھنے والا خود ہوں, سمجھانے والا نہیں ہوں. میں تو سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے, جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ 9-10 مئی کیا ہو, میاں والی ایئر بیس پہ تیاروں کو آگ لگائی ہو اور اداروں کے اندر بغاوت کے لیے منصوبہ بندی کی اور کسی حد تک بغاوت ہوئی ہو اور کامیاب مکمل نہ ہوئی ہو, جو عالمی قوتوں کے اشارے پہ آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہوں, کیا ان سے مذاکرات ہوں گے؟ سر یہ آپ پوچھ کے بتا دیں سر, یہ عرفان صدیقی صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ کر ہمیں بتا دینا, بیکاز وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں بار بار یہی آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے, تو بتا دیں پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہے ایگزیکٹلی. اچھا میری بات سن لیں نا, میں پی ایم ایل این کی بات کرنے لگا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, کسی شخص نے, کسی جماعت کی قیادت نے کسی کے ذمہ یہ نہیں لگایا کہ 9-10 مئی والوں سے مذاکرات کیے جائیں. میں بالکل کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات کی ہے جو 9-10 مئی میں ملوث نہیں ہیں, جنہوں نے منصوبہ سازی نہیں کی, جن کو سب کچھ ہو گیا تو بعد میں پتا چلا ہے, اور آج وہ بات کرتے ہیں انڈور کہ یہ غلط کیا عمران خان نے, یا اگلے دنوں میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملوث بھی نہیں ہیں اور عمران خان نے غلط کام کیا ہے. ان سے بات کرنی چاہیے. صحیح.